شدید تکلیفیں شروع ہوتی ہیں، طرح طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں. تو کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ نے کچھ صحابہ کو اجازت دے دی کہ یہاں آپ کے لیے مشکلات ہیں، جینا دوبھر ہے، تو یہاں سے آپ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں. حبشے کا حکمران عیسائی تھا اور وہ کچھ رحمدل ہے. اس میں آپ کی جو نگاہ تھی، جو نظر تھی، وہ دور تک تھی. ایک صرف یہ نہیں تھا کہ یہ اپنی جانیں جا کر بچائیں گے، بلکہ اس میں آپ کی نگاہ نبوت دور تک کام کر رہی تھی، اور یہ بھی تھا کہ وہاں جا کر یہ دین کا پیغام بھی بچائیں گے، وہاں داعی بھی بنیں گے، مبلغ بھی بنیں گے. ان کی پاکیزہ زندگی دیکھ کر دوسرے لوگ متاثر ہوں گے. یہی ہوا. حبشے کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، وہاں کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، تکلیفیں سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، مال لگاتے رہے، جان کرتے رہے، سب کچھ